رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں، آپ بہترین اخلاق پر ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون، عن قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔ تو چونکہ اخلاق کا موضوع بہت اہم ہے، سارا مسئلہ ہی اخلاق کا ہے نا، تمیز آ جائے۔ جو چیز مارکیٹ میں سب سے زیادہ شارٹ ہے وہ کیا ہے؟ تمیز۔ تمیز سے بات کرنا آ جائے، تمیز سے سوچنا آ جائے، جلد بازی، کسی کی بات پہ فوراً فتوے لگانا۔ ابھی کسی نے مجھے فون کیا، مسلسل ایک ہفتے سے ان کی کالز آ رہی ہیں کہ کسی اداکار نے یہ بات کہی ہے کسی ڈرامے میں، وہ بات یہ کہی ہے کہ اللہ نے مرد کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور جیسے اللہ شرکت برداشت نہیں کرتا ایسے مرد بھی شرکت برداشت نہیں کرتا۔ میں نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا، وہ کلپ نہیں دیکھا، پوری بات تو آدمی جب تک وہ پورا کلپ نہ دیکھے کر نہیں سکتا، لیکن اگر صرف اتنی بات ہے کہ اتنی بات کسی نے کہی ہے کہ اللہ نے مرد کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، تو محض اتنی بات پہ گستاخی کے فتوے لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ کسی کے کلام کا صحیح مطلب بھی نکلتا ہو، غلط بھی نکلتا ہو، تو شریعت میں حکم ہے کہ صحیح مطلب پہ لے کے جاؤ اس کو۔ ہم جان بوجھ کر غلط کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو یہاں فطرت جو ہے نا، کسی کی جو ذاتی صفت ہوتی ہے اس کو بھی فطرت کہا جاتا ہے، کہتے ہیں اس سے تو بائی نیچر ایسا ہے۔ تو اللہ کی فطرت ہے وہ شرکت برداشت نہیں کرتا، یعنی اس کی ذاتی صفت ہے۔ اور یہ جو کہا کہ مرد کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا تو گویا مرد کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ بھائی آگے مثال سے بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر وصف میں شرکت مراد نہیں ہے، صرف اس میں اللہ کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ میں غیرت بہت ہے، وہ سب کچھ نافرمانی برداشت کر لیتا ہے، شرکت برداشت نہیں کرتا، تو مرد بھی بیوی کی بد زبانی، نافرمانی یہ برداشت کر لیتا ہے، کسی دوسرے سے وہ اس کا ایسا ریلیشن جیسے شوہر سے ہوتا ہے یہ مرد برداشت نہیں کرتا۔ اس میں کوئی اتنی بڑی خرابی نہیں ہے کہ فوراً فتوے ٹھوکنا شروع کر دیں، ہم لوگ فتوے لگانا شروع کر دیں۔ باقی اور کوئی بے احتیاطی والا کلام کیا ہے تو میں اس سے بری ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے، میں تو صرف، ہمیں کسی اداکار کی حمایت تھوڑی کرنی ہے، ہمیں تو اصول اور ضابطے بیان کرنے کہ اگر صرف اتنی بات ہے تو یہ گستاخی کی بات نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اختیار کرو۔ تو حالانکہ اخلاق، اللہ کے اخلاق تو خلق کی جمع ہے، خلق تو جس طبیعت پہ انسان پیدا ہوا، اللہ پیدا تھوڑی ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ غلط گھسیٹنا چاہیں کسی کی بات کو تو گھسیٹتے چلے جائیں، 10 چیزیں نکال لیں گے، صحیح بات بھی کوئی کر رہا ہوگا نا اس کو بھی غلط لے جا سکتے ہو۔ تو اخلاق کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جواد ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا، تو یہ صفات اپناؤ۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے تو تمہیں بھی جمیل دیکھنا چاہتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ آپ نے اللہ کو بھی جمیل کہہ دیا، مخلوق کو بھی جمیل بننے کی ترغیب دی، کیا مخلوق اللہ جیسا بن سکتی ہے؟ بھائی صفت جمال میں بتایا جا رہا ہے کہ، تھوڑی سی آواز آہستہ کریں، صفت جمال میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جیسا بنو، اور جمال کی صفت میں بھی اتنی صفت نہیں آئے گی جتنی اللہ میں ہے، اللہ کے جمال کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ تو یہاں بھی اللہ جب شرکت برداشت نہیں کرتا، وہ غیرت تو بہت اعلیٰ درجے کی ہے، مخلوق اس کے برابر نہیں پہنچ سکتی، تو غیرت میں تشبیہ دی جا رہی ہے، اور وہ تشبیہ بھی صرف غیرت میں دی جا رہی ہے، غیرت کی کوانٹٹی یا کوالٹی میں نہیں دی جا رہی ہے۔ میں مدرسے کے طلبہ کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ آج کل ہم الفاظ کو پکڑ کے فتویٰ بہت جلدی لگا دیتے ہیں، تو طلبہ کہنے لگے اس طرح تو گستاخیاں پھیلیں گی۔ اس طرح کیا پھیلے گا؟ کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بولے گا۔ تو میں نے کہا کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بولنا یہ پابندی ہے نا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا نا، کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بول دے۔ تو جب کوئی شخص ایسے الفاظ کہہ رہا ہے جس کا اچھا مطلب بھی برا مطلب بھی، تو کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بول کے اس کو گستاخ کہہ دے، یہ بھی تو برا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے تو کوئی بھی اٹھ کے کچھ کسی پہ بھی گستاخی کا فتویٰ بولو بھائی فوراً لگا دے گا۔ تو کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بولنا یہ ایسا نہیں ہے، غلط بولے گا تو غلط، اس کو غلط کہا جائے گا، اگر غلط نہیں بول رہا تو کھینچا تانی کر کے اس کو غلط پہ لے جانا یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے۔ اس سے لوگ دین سے قریب آنے کے بجائے دور ہو جائیں گے، قریب نہیں آئیں گے دین کے۔ اور دوسری بات یہ
کہ بولنے والے کو بھی دیکھا جاتا ہے اس کی نیت کیا ہے. دیکھو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے راعنا, آپ ہماری رعایت کریں. اب اس کلام کا ایک صحیح مطلب بھی ہے راعنا, ہماری رعایت کریں, لیکن وہ تھوڑا سا کھینچتے تھے اس کو, راعینا تھوڑا سا, راعی چرواہے کو کہتے ہیں, اس کا غلط مطلب بھی نکلتا تھا. یہودی یہ زو معنی بات اس لیے کرتے تھے, ڈبل میننگ بات, کہ ہم غلط مطلب لیں گے لیکن جب پکڑے جائیں گے تو ہم کہیں گے ہم تو رعایت کے معنی میں لے رہے تھے. تو قرآن نے اس پہ پابندی لگا دی کہ یہ لفظ بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو ممکن ہے کوئی یہ دلیل کے طور پر میرے خلاف آیت پیش کرے, بات آ رہی ہے سمجھ میں, کہ قرآن نے ایسے لفظ پر پابندی لگا دی جس میں ذرا سا احتمال تھا, تو اس معاملے میں بدگمانی والے پہلو کو ترجیح دے رہا ہے نا قرآن, غلط مطلب والے پہلو کو ترجیح دے رہا ہے. تو بھائی وہ ترجیح اس لیے دے رہا ہے کہ یہ الفاظ یہودی کہہ رہے تھے, یہودیوں سے خیر کی توقع نہیں تھی, وہ تو نبی پر ایمان رکھتے نہیں تھے, وہ تو مذاق اڑاتے تھے دن رات. تو ان کے لیے جو لفظ جب وہ کہیں گے تو پھر اس لفظ میں غلط معنی کا پہلو غالب ہے. اور اگر کوئی شخص یہ میسج دینا چاہ رہا ہے, دیکھو ڈراموں میں تو لبرلزم اتنا پھیلایا جاتا ہے, ڈراموں میں تو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ بیوی کا اگر کسی سے غلط تعلق ہو کوئی بات نہیں, معاف کر دینا چاہیے, براڈ مائنڈیڈ, ہم کوئی دقیانوس تھوڑی ہیں. اگر کسی ڈرامے میں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ مرد یہ چیز برداشت نہیں کرتا, تو یہ تو عین شریعت کے مطابق ہے نا. تو اس اچھے میسج کو نہیں دیکھا جا رہا کہ کوئی, ویسے تو ڈرامے دیکھنا غلط ہے, کہ آپ ڈرامے دیکھنا نہ شروع کر دیں, لیکن بعض دفعہ ڈرامہ غلط ہونے کے باوجود اس سے جو میسج جا رہا ہوتا ہے وہ میسج ٹھیک ہوتا ہے. تو میسج تو ٹھیک جا رہا ہے نا, یہ کہ غیرت کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے جو کہ ڈراموں میں ہوتا نہیں ہے. تو اس پہلو کو ترجیح کوئی نہیں دے رہا کہ یار پہلی دفعہ کوئی ایسا ڈرامہ ہے جس میں یعنی یہ دکھایا جا رہا ہے کہ مرد بیوی کی کسی اور کے ساتھ شرکت برداشت نہیں کرتا, تو تھوڑا غیرت کو پروموٹ کی. پورا ڈرامہ ہو سکتا ہے پورے ڈرامے میں اس کی آخر میں وہی بے غیرتی پھیلائی جا رہی ہو, مجھے نہیں پتا, میں نا اللہ کی قسم میں نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے, لیکن میں تو اصول کی بات کرتا ہوں نا. اصول آپ کیسے, جب تحقیق نہیں ہے تو باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس مسئلے کی تو تحقیق ہے نا, حقیقت کیا ہے جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں سے ہم نے یہ سنا ہے کہ اس بات کو پکڑ رہے ہیں, تو صرف اتنی بات پکڑنے کے لائق نہیں ہے. اس ڈرامے میں اور اگر کوئی خرافات ہیں یا آخر میں آ کے غلط میسج دیا جا رہا ہے تو وہ ذمہ دار ہیں اس کی, میں کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کر رہا. تو آج بہت معاملہ یہ سنگینی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس سے بہت معاملہ خراب ہوگا, بتا رہا ہوں میں. نفرتیں پھیلیں گی, اس سے لبرل لوگ دین کے قریب آنے کے بجائے دور ہو جائیں گے, بولیں گے بھائی یہ تو بولنے نہیں دیتے, کچھ بات نہیں کرنے, ہم اچھا میسج بھی دے رہے ہیں تو یہ اتنا زیادہ اس پہ سختی کرتے ہیں کہ ہمیں بولنے پر پابندی لگا دی ان لوگوں نے. تو یہ تو ہمیں احادیث میں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے, یہ جو یوٹیوب پہ میں ایک فتنہ کے خلاف بہت زیادہ بولا کرتا تھا نا پہلے, ان کی خرابی یہی تو ہے کہ وہ علماء کی کتابوں سے نا الفاظ پکڑ پکڑ کے فتوے ٹھوک رہے ہیں, تو کوئی معاشرے میں اس سے پازیٹیوٹی نہیں پھیل رہی. اب جس مسلک کے عالم کے خلاف فضول بکواسات کی, وہ مسلک والے اپنے عالم کا دفاع کر رہے ہیں. بھائی یہ چیز ہی غلط ہے. ایک عالم اگر عالم دین ہونا ثابت ہو گیا, نیک ہونا ثابت ہو گیا, تو اس کی الفاظ کا صحیح مطلب بھی نکلتا ہے, غلط تو کس پہ محمول کریں گے؟ ہاں اگر واقعی کوئی صحیح مطلب نکلتا نہیں ہے تو پھر اس کے خلاف اس کو بتایا جائے گا تمیز کے دائرے میں کہ یہ غلط ہے, غلط کو غلط کہا جائے گا, صحیح کو صحیح کہا جائے گا. تو آج یہ بہت ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جب کوئی بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے, نیک اعمال کی کثرت کرتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے, اللہ اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے. اب ہم اس دور میں اگر کوئی ایسی یہ حدیث اگر ہمارے سامنے نہ ہوتی اور کوئی بزرگ سمجھانے کے لیے یہ مثال دے دیتے, اور یہ مثال بالفرض حدیث میں نہ ہوتی, اس دور کے کوئی بزرگ یہ مثال دے دیتے بھائی جو آدمی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے, اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے, اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے, فتوے لگتے کہ نہیں لگتے؟ او بھائی تو اللہ کو آنکھیں بنا رہا ہے, آنکھ تو مادی چیز ہے, اور انسان کی آنکھ سے تشبیہ دے رہے, اور ایسی تشبیہ کہ پوری آنکھ ہی بنا دیا, ناک بنا دیا, کان بنا دیا, اور انسانوں میں تو چرسی بھی ہیں, ہیروئنچی بھی ہیں. چلو وہ نیک بن جائیں گے لیکن ماضی تو ان کا برا تھا نا. تو بتنگڑ بنانا چاہو تو بیٹھے بیٹھے
بنا سکتے. اور اگر کامن سینس استعمال کرو, صحیح سمت میں سوچو, پازیٹیوٹی معاشرے میں پیدا کرو, تو بھائی تشبیہ ہمیشہ کسی خاص وصف میں دی جاتی ہے, اور اس وصف میں بھی علی وجہ الکمال مراد نہیں ہوتا کہ یہ وصف پورا اس میں پایا جاتا ہے, کسی ایک جز میں تشبیہ دی جاتی ہے تو اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے. کیا مطلب؟ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف دیکھتا نہیں ہے, وہ اللہ کی مرضی کے خلاف یعنی پورا کنٹرول اللہ کا آ جاتا ہے اس کے کان پر. تو میں طلبہ کو آج یہ بات سمجھا رہا تھا, تو طلبہ نے کہا کہ بھائی پھر سیدھا سیدھا یوں کہہ دیتے کہ اللہ نے مرد کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا کہ بجائے اور آسان الفاظ استعمال کر کے یوں کہہ دیا جاتا کہ جیسے اللہ شرکت برداشت نہیں کرتا تو مرد بھی. تو میں نے کہا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کہے زید شیر ہے, زید کوئی بہادر آدمی تھا تو آپ نے اس کو تشبیہ دی کس سے؟ شیر سے. آپ نے کہا زید تو شیر ہے. اب زید تپ گیا نا غصے میں, بولے تم نے مجھے شیر کہا, شیر تو درندہ ہے, تشبیہ دینی تھی تو کم از کم کسی درندے سے تو نہ دیتے, وہ تو چیر پھاڑ کرنے والا حرام جانور. تشبیہ دینی تھی حلال جانور, تو حرام جانور ہے, چوہے بھی کھاتا ہے اور مردار بھی کھا جاتا ہے اور اس کی تو دم بھی ہوتی ہے. اب آپ پریشان کہ یار یہ تو گستاخی ہو گئی ہے. تو آپ زید سے پوچھتے ہیں بھائی میں تو تعریف میں نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ جیسے آپ میں بہادری ہے ایسے ہی جیسے شیر بہادر ہوتا ہے نا, شیر کا مطلب بہادر. تو زید کہہ رہے بھائی پھر ایسا لفظ گول مول بولنے کی ضرورت کیا تھی جس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے؟ تو سیدھا سیدھا یہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ میں شیر کی طرح بہادر ہوں؟ تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر میں کہتا نا شیر کی طرح بہادر ہوں, اول تو تشبیہ علی وجہ الکمال جبھی ہوتی ہے جب بہادری کا لفظ جو وجہ تشبیہ ہے نا وہ ہٹا کے پورا پورا شیر قرار دے دیا جائے. سامنے والے عقل مند ہوتے ہیں, وہ خود سمجھ جاتے ہیں کہ شیر سے شیر مراد نہیں ہے, اتنا پاگل یہ نہیں ہے کہ عین شیر قرار دے دے, یعنی اتنا بہادر ہے گویا شیر ہی ہے یہ. تو یہ تشبیہ بلاغت کی جبھی بنے گی جب عین اس جیسا قرار دے دیا جائے. وہ سامنے والے عقل مندی میں خود سمجھ جائیں گے کہ یہ شیر تو ہے ہی نہیں ہے, تو کامن سینس کی بات ہے, شیر کہاں سے ہو گیا یہ. اب وہ کہہ رہے کہ شیر کے بجائے ڈائریکٹ یوں کہہ دیتے کہ شیر جیسا بہادر ہے, تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ پھر اس میں بھی تم عیب نکال لیتے. شیر جیسے بہادر کا مطلب یہ ہوتا ہے ظاہر شیر جیسا بہادر تو میں ہوں نہیں, شیر تو اس میں تو ٹھیک ٹھاک بہادری ہوتی ہے, تو بھائی یہ تو جھوٹ ہو گیا. تو کیا کہے گا, آپ کیا کہیں گے بھائی نفس بہادری میں تشبیہ ہے کہ تمہاری بہادری لوگوں کے سامنے یہ بتانا کہ یہ معمولی بہادر نہیں ہے, عام لوگوں سے زیادہ ہے. ہاں شیر جتنا نہیں ہے, لیکن تشبیہ میں شیر سے اس لیے دے رہا ہوں درمیان میں حرف تشبیہ بھی حذف کر دیا کہ شیر جیسا بھی نہیں بولا میں نے, بلکہ عین شیر ہے, یہ تو شیر ہے بھائی, ساڈا شیر ہے, پنجاب میں کہتے ہیں نا وہ فلاں تو ساڈا شیر ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا, آپ ممکن ہے بحث میں تو ہار جاؤ. پھر وہ کہہ کے پھر یہی کہنے کی کیا ضرورت تھی, سیدھے یہ بول دیتے کہ تم بہادر ہو, زید کیا ہے بہادر ہے, یہ شیر کو درمیان میں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو آپ کیا بولو گے بھائی تم فسادی ہونے کے علاوہ ہم تو تعریف میں ایک بات کر رہے ہیں, تمہیں کیڑے نکالنے کا شوق ہے. ہم تو تعریف میں مبالغہ ایک بات کو لغت جو ہے نا حقائق کو نہیں دیکھتی, لغت محاوروں کو دیکھتی ہے کہ اس کا مفہوم لیا کیا جاتا ہے, یہ کیا لیا جا سکتا ہے, تبھی اس میں مبالغہ کیا جاتا ہے. مبالغہ شیر ہے بھائی شیر ہے, اب خود ہی سامنے والے سمجھ جائیں گے شیر کا مطلب کیا ہے. تو آپ کہو گے بھائی اگر اتنی احتیاط کی ضرورت ہے تو پھر تو ہم آپ کی تعریف, پھر تو پورے مجاز تو کلام سے نکل جائے گا. ویسے جس کو بہادر کہنا ہوگا یہ کہنا پڑے گا یہ آدمی بہادر ہے, میری معلومات کے مطابق اب تک کی مستقبل کا مجھے پتا نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ ورنہ وہ یہ بھی فتویٰ لگ جائے گا کہ بہادر صفت تو لازمی ہے, تو گویا تم سے یہ بھی مترشح ہو رہا ہے کہ آئندہ بھی بہادر رہے گا. یہ سارے احتمالات نکل سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا بھائی, معاشرے میں کوئی خیر پھیلے گی؟ تو ہر ایک کی بات کا صحیح مطلب بھی نکلتا ہے, غلط بھی نکلتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مرد کی فطرت ہے, اللہ نے اس معاملے میں مرد کو غیرت مند بنایا, یہ مطلب ہے بس. جیسے اللہ شرک برداشت نہیں کرتا تو مرد بھی شرک برداشت نہیں کرتا. اس پر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ شرکت تو عورت بھی برداشت نہیں کرتی. یہ ایک ویسے ایک نارملی ہٹ کے نا کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ کلام ہی غلط ہے. بھائی عورت کہاں سوکن برداشت کرتی ہے, عورت برداشت کر لے گی میاں کے کسی سے تعلقات ہوں,
تو جو اداکار ہے نا ایکٹر, اللہ کی قسم مجھے اس کا نام بھی معلوم نہیں ہے. کیا آپ کہیں کہ یہ اب ڈراموں فلموں کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے؟ میں ڈرامے دیکھنے کو جائز نہیں سمجھتا, نہ فلمیں ڈرامے جب نہ جائز فلم کہاں سے جائز ہو گئی. لیکن آپ مذہب کا ایسا استعمال نہ کریں کہ جس سے لوگ مذہب کے قریب آنے کے بجائے مذہب سے دور ہو جائیں, ڈر جائیں کہ بھائی یہ بڑا بہت خطرناک لوگ ہیں, یہ کسی بھی وقت مار دیں گے, یہ ٹکر مار دیں گے. تو یہ ایک اشکال کیا جا سکتا ہے کہ یہ شرکت تو عورت بھی نہیں برداشت کرتی, تو مرد کی ساتھ کو, تو یہ کہنا کہ مرد کو اللہ نے اس معاملے میں اپنی فطرت, تو مراد ہے اس معاملے میں اپنی فطرت پر, یہ لفظ مقدر ہے, ہر چیز میں اپنی فطرت پر نہیں, یعنی غیرت کے معاملے میں اور شرکت برداشت نہ کرنے کے معاملے میں اللہ نے مرد کو اپنے جیسا بنایا ہے, من کل الوجوہ نہیں, صحیح ہے نا, صرف نفس وصف میں شرکت ہے, ورنہ اللہ میں یہ وصف بہت زیادہ ہے, مخلوق میں بہت کم ہے. جیسے کوئی کہ یہ شیر جیسا, شیر یہ شیر ہے, شیر تو مطلب بہادری میں, پھر بھی وہ بہادری شیر میں کئی گنا زیادہ ہے. تو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ تو عورت بھی برداشت نہیں کرتی. تو یاد رکھو برداشت نہ کرنے کی وجہ مرد میں الگ ہے, عورت میں الگ ہے. حکومت, کوئی ملک کا صدر ہو, وزیر اعظم ہو, وہ حاکم ہے نا, اس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں, تو وہ اپنی حکومت میں شرکت برداشت نہیں کرتا, وہ اپنی حکومت میں شرکت برداشت نہیں کرتا کہ میرے جو ماتحت ہیں تو ان کا امیر میرے علاوہ بھی کوئی اور ہو. یہ حاکمیت والی جو شرکت ہے یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کہتا ہے میں جب معبود ہوں, میں بادشاہ ہوں, میں حاکم ہوں, تو میں ہی ہوں سب کچھ تمہارا اکیلا, یہ شرکت میں برداشت نہیں کروں گا. تو عورت مرد کے ماتحت ہوتی ہے, اس کی فرما بردار ہوتی ہے, شرعاً بھی, شریعت کی روشنی میں بھی, عقل کی روشنی میں بھی وہ ماتحت ہوتی ہے. تو مرد اپنے تحت ماتحت تو بہت سارے رکھ سکتا ہے, لیکن وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے جو ماتحت ہیں وہ میرے علاوہ بھی کسی کو حاکم تسلیم کریں, میرے علاوہ بھی کسی کو بڑا تسلیم کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں میں. جبکہ عورت جو برداشت نہیں کرتی نا, وہ کسی اور وجہ سے, وہ حاکمیت کی وجہ سے نہیں, وہ سربراہ ہونے کی بیس پہ نہیں, وہ ویسے ہی برداشت نہیں کرتی کہ بھئی میں جس سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہوں وہ کسی اور کی طرف کیوں جا رہا ہے. تو مرد جو برداشت نہیں کر رہا شرکت, وہ محبت بھی اور حاکمیت بھی. اس کی مثال ہے, جیسے دیکھو بچے کسی کے بہت سارے ہو نا, تو باپ کی ایک کی طرف میلان زیادہ ہو تو دوسرے بچے بھی جیلسی کا شکار ہوتے ہیں کہ ابا اس کو زیادہ فری کیوں کرا رہے ہیں, ابا تو ان کے بھی جتنے ہمارے بھی اتنے ہی ہیں. تو بچے تو یہ چاہیں گے ابا 100%, جیسے یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا, انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا جیلسی میں. یہ جیلسی الگ ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ باپ یہ قطعاً برداشت نہیں کرتا کہ بچے میرے علاوہ بھی کسی کو باپ بنا لیں, یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس پہ تو وہ آگ کر دے گا اولاد کو. پہلی والی جو جیلسی ہے نا, اس کا حل بھی ہے, علاج بھی ہے, اور وہ قابل برداشت بھی ہے, اور ہمیشہ سے برداشت ہوتی آ رہی ہے. سوکنوں کو برداشت کرتی رہی ہیں, ٹینشن میں ہی کریں. بچے اپنے جیسے دوسرے بہن بھائیوں کو برداشت کرتے رہے ہیں. بلکہ ہم نے تو بچپن میں یہ دیکھا ہے کہ نیا والیوم آتا ہے نا, جب بچوں کا نیا ورژن آتا ہے, تو وہ جو 2-3 سال کا بچہ ہوتا ہے نا, اس کو بھی جب چھوٹے بچے کو والدین زیادہ پیار کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, وہ غصے ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی میری ویلیو اس گھر میں کیا ہو گئی ہے, کم ہے. لیکن یہ قابل برداشت ہے, تبھی برداشت کر رہے ہیں نا. بہن بھائی پیدا ہوتے جاتے ہیں, وراثت میں شرکت بھی ہو رہی ہوتی ہے, تھوڑا بہت منہ بنانے والے منہ بناتے ہیں, لیکن بھائی کیا ہے, یہ تو فطرت کا ایک حصہ ہے. ابا صرف میرے اکیلے کے تھوڑی, اور بہت سوں کی بھی ابا ہیں. لیکن باپ یہ برداشت کر لے کہ میرے جیسا ایک اور ابا اس گھر میں آ جائے, وہ گھر میں تالا ڈال کے چلا جائے گا. تو عورت کا بھی سوکن برداشت کرنا یہ تکلیف ہوتی ہے, اس کو غیرت آتی ہے اس پہ. لیکن یہ غیرت اس نوعیت کی نہیں ہے. مرد جو ہے نا, وہ اپنی بیوی میں شرکت برداشت کر لے کہ میری بیوی جیسا اس کا میرے سے تعلق ہے, یہ والی محبت جو شوہروں کے ساتھ ہوتی ہے کسی اور کے ساتھ شیئر کرے, یہ قابل برداشت نہیں ہے. یہ اگر کوئی مرد برداشت کر لے تو وہ غیرت ہی نہیں ہے اس میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا مطلب ہے وہ غیرت لیس. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرت کسی میں ہو سکتی ہے, اور آپ کی ازواج سے زیادہ, لیکن آپ کی ازواج نے سوکنوں کو برداشت کیا, حالانکہ ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی. حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا, حضرت عائشہ نے حلوہ توڑ دیا کہ میری باری میں دوسری بیوی مداخلت کیوں کر رہی ہے. آپ نے فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. صحابہ سے فرمایا غیرت آئی کہ بھائی سوکن کی مداخلت برداشت, یہ بھی غیرت ہے نا, بھائی میرا میاں تو میرا ہی ہونا چاہیے, اور میری باری ہے تو دوسری کیوں اس میں مداخلت کر رہی ہے.
لیکن اس کا تصور بھی یہ پھر بھی برداشت ہو گئی نا, حلوہ توڑ دیا, پلیٹ توڑ دیا آپ نے, اس کو بیٹھ کے جوڑ دیا, زبان ڈال دی امی عائشہ پر, یہ نارملی چل رہا ہے, یہ سب یہ قابل برداشت ہے اور ہمیشہ سے اسلامی معاشرے میں برداشت ہوتا آ رہا ہے. لیکن یہ کہ اتنا زیادہ معاملہ خطرناک ہو جائے کہ ایک عورت کا ایک میاں ہو تو اس کے ساتھ وہ دوسرے کو بھی اپنے جو محبت شوہر سے کرتی ہے وہی محبت کسی اور کے ساتھ بھی شروع کر دے, تو یہ حاکم جو ہے نا, حاکم جب اپنے جیسا حاکم دیکھتا ہے تو پھر حاکم اسے قتل کرنے کی سوچتا ہے, اسے راستے سے ہٹانے کی سوچتا ہے, اور یہ بغاوت میں آتی ہے یہ چیز. دیکھو آپ کسی حکومت کے تحت رہتے ہو, آپ کا ایک بادشاہ ہے, سعودی عرب کی مثال لے لیں, رعایا ہے نا بہت ساری, ایک بادشاہ ہے, عرب ملکوں میں بادشاہت ہے نا, تو ایک بادشاہ ہے. اب اگر عوام میں کوئی اٹھ کے کہے محمد بن سلمان کو کہ جیسے آپ میرے بادشاہ ہیں تو وہ بھی میرا بادشاہ ہے, تو یہ محمد بن سلمان یہ برداشت کرے گا جملہ؟ وہ کہے گا بھائی اس کا علاج کیا ہے, یہ تو بغاوت میں آ رہا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, تو بغاوت کا کیس چل جاتا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا بیوی کو بغاوت میں مار دیں آپ, لیکن اس سے تشبیہ دے رہا ہوں کہ یہ ناقابل برداشت ہے. سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے. تو اسی وجہ سے مرد کو اللہ نے زیادہ شادیوں کی اجازت دی, عورت کو اجازت نہیں, کیونکہ مرد کیا ہوتا ہے؟ حاکم, امیر, سربراہ. حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اس کی غلام ہے, حاکم کا مطلب جیسے ہم حکومت کے ماتحت ہیں نا, حکومت کے غلام تھوڑی ہم, عوام بادشاہ کی غلام تھوڑی ہوتی ہے, بادشاہ کی ماتحت ہوتی ہے. تو ایسے ہی عورت مرد کے ماتحت ہے. تو ماتحت کثرت سے ہو سکتے ہیں, سربراہ ایک ہی ہوتا ہے. نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنا, تو کرنا تم نے وہی ہے جو تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے. میں صرف نظریے کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں, میں آپ کو 4 شادیوں کی ترغیب نہیں دے رہا, کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں. کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں ہے, مرد کو کیوں اجازت ہے. بھائی عورت ماتحت ہے تو ماتحت تو زیادہ ہوں, یہ قابل فخر ہے. بھائی جس بادشاہ کے ماتحت زیادہ ہوں تو فخر کرے گا نا, لیکن آپ کے امیر زیادہ ہوں یہ قابل فخر نہیں ہے, یہ غیرت کے خلاف ہے. یہ غیرت کے خلاف ہے. آپ کے 2 بادشاہ ہیں تو لوگ کہیں گے نا ایک سے بھی ڈھنگ سے محبت نہیں کر سکتے. بادشاہوں والی محبت ایک کو دی جاتی ہے, سربراہ والی محبت ایک کو دی جاتی ہے, امیر ایک کو بنایا جاتا ہے, خدا ایک ہوتا ہے, صحیح ہے نا, معبود ایک ہے. اور اسی میں عورت کے لیے سکون بھی ہے. سکون عورت کا اس میں نہیں ہے کہ اس کے میاں ایک سے زیادہ ہوں, یہ سکون نہیں, بے سکونی ہے. کیونکہ سربراہ جب ایک ہوتا ہے نا تو پھر اس کو راضی کرنا آسان ہوتا ہے, محبت کرنا آسان ہوتا ہے. سربراہ جب ایک سے زیادہ ہوں تو یہ ذلت کی بات ہے, یہ عزت کی بات نہیں ہے کہ آپ پر کئی لوگ مسلط ہیں, یہ ذلت کی بات ہے. امیر ایک ہی ہوتا ہے, یہ عزت کی بات ہے. آپ اگر بتاؤ ہمارا ایک وزیر اعظم ہے, ہمارا ایک صدر ہے, ایک چیف آف آرمی اسٹاف ہے, یہ فخر ہے. اگر ہم کسی ملک میں جا کے کہ ہمارے تو 15 چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, بولے گا بھائی تمہارا تو بیڑا غرق ہو گیا, تمہیں کیا پتا کہ کس کے حکم کو فالو کرنا ہے. کبھی اس کے تو عورت شوہر کے ماتحت ہے تو 2 میاں ہوں گے تو پس جائے گی بیچاری چکی میں. وہ کہے گا یہ کرو, وہ کہے گا یہ کرو, وہ کہے گا یہ کرو, وہ کہے گا امی کے یہاں نہیں جانا, وہ کہے گا امی کے یہاں جانا ہے, تو پاگل ہو جائے گی نا وہ. اسی وجہ سے حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جنت میں مرد کو حوریں تو زیادہ ملیں گی, عورتوں کو شوہر ایک ہی ملے گا جنت میں بھی. اب اس پہ بعض خواتین کہتی ہیں مردوں کے اتنے مزے, عورت ایک شوہر. تو بھائی جنت کیونکہ مزے اور عزت کی جگہ ہے نا, تو عورت کی عزت ایک شوہر میں ہی ہے. زیادہ ہوتے تو یہ ذلت ہوتی, تو یہ جنت نہیں, یہ تو جہنم بن جاتی اس کے لیے. اور مرد کے لیے فخر کیا ہے کہ اس کے ماتحت بولو بھائی زیادہ ہوں, تو جنت میں 70 حوریں دی جائیں گی, فخر کرے گا, جہنمیوں کو کہے گا ٹھیک ہے نا کہ دیکھو تم زنا کیا کرتے تھے, ہم نے حلال پر اکتفا کیا, نظر کی حفاظت کی, نماز کی پابندی کی, آج دیکھو کتنی بڑی تعداد اللہ نے بیویوں کی, سب ہماری ہیں, ساری اپنی ہیں. تو فخر ہے. اور عورت اس پہ فخر نہیں کرے گی کسی جہنمی خاتون سے کہ دیکھو تم برائی سے بچتی نہیں تھی اور برائیاں کرتی تھی تو تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا اور ہمیں 15 شوہر ملے ہیں یہاں پہ تو وہ جہنم والی بولے گی بھائی جہنم میں تو ہے صحیح ہے نا. تو یہ اسلام دین فطرت ہے, دین فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. وہ میں بار بار وہ واقعہ ایسے موقع پہ سناتا ہوں, چھوڑو پھر رہنے دو, بھی پھر بہت زیادہ ہو جائیں گے تو پھر اصل ٹاپک سے ہم رہ جائیں گے. تو یہ بھی میرے بھائی اخلاق میں داخل ہے, خلق میں داخل ہے. کسی کی بات کو صحیح مطلب بھی نکل رہا ہے, غلط تو تمیز سے صحیح مطلب نکال لو, خاص طور پر اس صورت میں جب وہ میسج صحیح دے رہا ہو.
جو میسج وہ ڈلیور کر رہا ہے وہ عین اسلام کے مطابق غیرت کو پروموٹ کر رہا ہے. ڈرامے میں آگے غیرت کو پروموٹ, غیرت کی بات ہے یا نہیں, غیرت کو پروموٹ کر رہا ہے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. اگر کر رہا ہے, نہیں کر رہا تو جو کر رہا ہے پھر وہ جانے بھائی. تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی, انک لعلی خلق عظیم. فرمایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, چلو پھر یہ موضوع ختم کرتے ہیں یار, پھر وہ بہت زیادہ ہو گیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. فرمایا کہ عن قریب ان کو بھی پتہ چل جائے گا, آپ کو بھی, کہ کون اخلاق کے عظیم مرتبے پر قائم تھا اور کون پاگل اور دیوانہ تھا. یہ جو یہ لوگ پاگل دیوانے مجنون ہیں, اور آج ثابت ہو گیا. کوئی نام لیتا ہے ابو جہل کا, ابو لہب کا, ولید ابن مغیرہ, عتبہ ابن ولید, ان سرداروں کا جو یہ نبی کو تانے دیا کرتے تھے, سب کے قصے ختم. اب ہم ان کہتے ہیں بیوقوف تھے, سید الانبیاء کو انہوں نے دیکھا, ہم 1400 سال بعد بغیر دیکھے ایمان لا رہے ہیں. یہ دن رات کم بخت معجزے دیکھ رہے تھے, اور اپنے سامنے پیغمبر کو انہوں نے دیکھا, اور دیکھ رہے تھے کیسے اسلام دنیا میں غالب ہو رہا ہے, پھر بھی دنیا پرستی نے ان کو حق سے غافل کیا. تو اللہ فرماتے ہیں عنقریب پتہ چل جائے گا, اور الحمدللہ پتہ چل گیا.